با عظیم، با برکت، با عظمت، کلام مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے ہم نے اس محفل پاک کا آغاز کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت سب دوستوں کا آنا جانا، اس محفل پاک میں شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے، اور آج کی محفل بہو جوید صاحب کے والد محترم، ان کی چونکہ برسی 25 کو ہو، اس چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے آج ان کی اظہار ثواب کے لیے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت مرحوم کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ رات کی محفل میں ہم ذکر اور اہل ذکر کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اور ہم نے یہ کہا کہ اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والے جو ہیں، انہیں اللہ رب العزت اپنے خاص فضل اور کرم کے ساتھ ایک خاص علم کے ساتھ نوازتا ہے، جو کئی علوم کا مجموعہ ہے۔ اور ہم نے یہ بھی بات پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، اللہ رب العزت قادر مطلب ہے، اس نے ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے اور نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ رسول آئے گا، اور اگر کوئی آنے کا یا ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ کاذب ہے، جھوٹا ہے، دجال ہے، مکار ہے، اور وہ اپنے آپ کو مسیح کہے، مہدی کہے، یا کسی ایسے لقب کے ساتھ یاد کرے یا اپنے آپ کو معصوم کرے، وہ شخص اور اس کے ماننے والے دائرہ اسلام سے اسی لیے اس علم کی جھلک ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے اس امت کی رہنمائی کے لیے اولیاء کرام رحمہم اللہ ان کو یہ کام دیا جو آج بھی جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ اور ان میں ایسے اولیاء کرام بھی موجود ہیں جو بظاہر امی تھے، بظاہر امی سے مراد کسی سے پڑھے لکھے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت خاص عطا کے ساتھ
ان پہ یہ کرم تھا کہ وہ کئی علوم کا منبع تھا۔ اللہ رب العزت جب کسی اپنے بندے پہ اپنی خاص کرم نوازی فرماتا ہے، جب وہ ذکر کرتا ہے، اس ذکر کی برکت سے اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ اور جب وہ علم ملتا ہے، جیسے ہم نے کئی بار مولا علی سرکار کے کئی واقعات بیان کیے، پوچھا جائے کہ پڑھے کون سی یونیورسٹی سے، لیکن مولا علی کو وہ ذات گرامی کہ جو انسانی عقل جس چیز کو تسلیم نہ کرے، ما فوق العقل جو کام ہو اسی کو کرامت کہا جاتا ہے۔ مولا علی کی تو یہاں تو یہ شان بھی ہے کہ اگر ایک رکعت میں پیر رکھیں تو دوسری رکعت میں پیر رکھنے تک پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں۔ عقل مانے گی نہیں، یہ انسانی پلس اتنی جلدی ہے، اتنا ہے، اتنا سانس ہے، اور اس میں اتنا وقت لگے گا، کافی سارے سوالات۔ اور اگر یہ محمد سمجھ میں آ جائے تو پھر کرامت کیسی ہے؟ اسی لیے تو ایک بات ہے وہ ہم شعر پڑھتے ہیں کہ اکر قربا قرب پیش مصطفیٰ تابعی نظر تداتا انتہا۔ یہ تو سرکار کی بارگاہ میں آنے سے ہی یہ سارا کچھ حاصل ہوتا ہے۔ تو اہل ذکر ان کو جب اللہ رب العزت علم نصرت، ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی سائیں رحمت اللہ تعالیٰ، ایسے اور بھی کئی بزرگان دین ہیں۔ اچھا، اس سے اگر میں آگے بیان کروں تو یہ نہ کہ سمجھے کہ پاچی اللہ اللہ کریں گے تو علم حاصل کریں نہ کریں ہمارا کام بن جائے گا۔ وہ ایک خاص جذبہ، خاصوں کا خاص ہی کام ہوتا ہے اور خاص عطا ہوتا ہے۔ جتنا وہ کہتے ہیں گول ڈالو گے اتنا میٹھا، اسی طرح جتنی اخلاص کی دولت پیدا کرو گے، جتنا اخلاص سے خلوص کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو گے اتنا فائدہ آئے گا۔ جس میں ریاکاری نہ ہو، جس پہ اپنے آپ میں بوجھ بھی نہ ہو۔ جیسے ہم لوگ اگر ہمیں کہا جائے کہ 500 بار دوشی پڑھنا ہے، ہم تو گنتی پوری ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ ایسی ہم تو ٹھیک ہے اللہ تم اجر سے محروم نہیں رکھے گا، لیکن وہ مقام بہت اوپر ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ جنت، یہ دوزخ، یہ وہ ہر غرض سے پاک ہو کر صرف اتنا تصور رکھتے کہ تو مالک میں بندہ، حکم بھی تیرا، تو نے مجھے بندہ بنایا ہے تو مولا بندہ ہی بنا ہے۔ بندہ وہی ہے جو بندگی کرے۔ اگر بندگی نہیں پھر بات نہیں بنا۔ سائیں توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا ہم اکثر یہ قول درود خضری والا بیان کرتے ہیں،
آپ نے فرمایا جو شخص اخلاص کے ساتھ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ جو شخص درود خضری شریف پڑھتا ہے نا، اللہ رب العزت اس کے سینے میں 4 نور کی نہریں جاری فرماتے ہیں۔ اب اس نور سے کیا کیا نظر آئے گا یہ بات نہیں۔ یہاں ہم لوگ کسی مسئلے سے پڑ جائیں، ظاہر ہے ہمیں حکم ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ جب کسی چیز کی سمجھ نہ آئے تو اہل ذکر سے پوچھو، جو تم نہیں جانتے وہ اہل ذکر سے پوچھو۔ اس سے مراد جو علم قرآن حکیم کا علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہیں۔ اب ہم اس کو دوسرے لفظوں میں لے جائیں تو یہاں ہمیں حکم ہے کہ علماء سے پوچھو۔ یہ بھی ذکر والے قرآن کو سمجھنے والے، احادیث کو سمجھنے والے، لیکن یہ بھی اہل ذکر ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب ان اہل علم کو علماء کو دقیقہ پیش آیا، کوئی مشکل آئی، کچھ سمجھ نہ آئے، تو پھر انہوں نے اللہ والوں کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ وہاں یہ مسئلہ ایسے سمجھا دیا کہ جیسے وطن سے باہر نکالتے ہیں، جو حل نہیں ہوگا۔ یہی مثالیں ہوئی۔ اسی طرح جو محدثین ہیں، علم حدیث کو جاننے والے، ان کو بھی بعض حقیقات، کوئی ایسی عبارت آ گئی، کوئی ایسی حدیث پاک آ گئی کہ جس کی سند کے متعلق پتہ نہ ہوگا، کون سے درجے کی ہے، آیا یہ بات عبارت درست بھی ہے کہ نہیں۔ ایسے کئی سوالات جنم لیتے ہیں، کئی کتابیں پھیلاتے ہیں، یہ اسماء و رجال دیکھ، یہ دیکھ، وہ دیکھ، راویوں کو دیکھ، دیگر کتب حدیث کو دیکھ، ان کے راویوں کو دیکھ، پھر اس کے آگا پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھ کے پھر تعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ احادیث کا علم ہمارے تک جو آج ہمیں تھالی میں ملا ہے، یہ ان سے پوچھو جنہوں نے احادیث جمع کی۔ کئی 100 میل کا سفر ایک حدیث پاک کو حاصل کرنے کے لیے، کئی 100 میل کا سفر صرف ایک حدیث پاک، اس کی سند یا اس کی درست یا وہ حدیث پاک دینے کے لیے ان لوگوں نے سفر کیا۔ کتنی قربانیاں دینے کے بعد یہ مجموعہ احادیث ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بعد میں پھر یہاں تک ہی نہیں، پھر کھڑے کھوٹے کی ان پہچان میں ان محدثین نے بتایا کہ راویوں کی کیٹیگری بیان کر دی، کون سی حدیث کہاں قابل قبول ہے کہاں نہیں۔ یہ ایک مختلف قسم کے انہوں نے پیمانے ہمیں بتایا، چلتا رہا، لیکن
علم حدیث ہم تک پہنچا، لیکن پھر بھی آج ہو جاتا ہے بار بار کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. تو میں نے جیسے بتایا کہاں مولانا روم، کہاں مولانا روم، باپ دادے سے آگے بیٹے بھی آ جائیں. لیکن جب مال ملا تو شمس تبریز. اب شمس تبریز وہ ہے کہ آپ کو آپ کے پیر و مرشد نے سب کچھ عطا فرما کے ایک مہینے میں فارغ کروایا. مست قلندر، مست رہنے والی شخصیت، رومی جیسے کو اپنا جانا شمس تبریز کے آگے طے کرنے پڑے. وہ کتنے بڑے عالم تھے، ایک سوچنے والی بات. کہاں پڑے تھے، تاریخ نے کتنا بتایا، جیسے گوشت پاکر بتایا تھا کہ آپ نے مغلان شریف میں بھی، وہاں ایران میں بھی بہت علم کے لیے کوشش کی، لیکن بار بار زیادہ تر بابوں نے پڑھا ہے، مدارس میں پڑھا ہے، علم کشفی جو ہے وہ حاصل کیا. اور بابا کے وہ تھے کہ جنہیں جاتے جاتے وہی علم کتابوں میں ضرور ہے، علم و حکمت در کو تو دین از نظر وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ جب علماء کو ایسا معاملہ پیش آتا ہے پھر ایسے اللہ والوں کے پاس، اور سائنس ڈاکٹر شاہ مارمی رحمۃ اللہ علیہ ان کا تو اپنا ہی مقام تھا، مراقبہ فرماتے اور کہنے والے کو کہتے کہ آپ اب حدیث پاک کی عبارت پڑھو. جب وہ عبارت پڑھی جاتی پھر بتاتے ہیں عبارت ایسے نہیں، ایسے صحیح ہے، غلط یا یہ اس طرح دیکھ. حضرت یہ کیسے پڑھے آپ نے؟ سوال ہے. تحقیق کرنے والے جب تحقیق کرتے تو بات وہی نکلتی. حضرت یہ کیسے؟ تو فرماتے جب مراقبہ کرتا ہوں تو پھر بتانے والا سب کچھ ہی بتا دیتا. جس کا کلام ہے وہ میرے سامنے جلوہ گر ہو جاتا. اسی لیے اہل ذکر کی صحبت پر ہمیں ذکر کا حکم دیا. جیسے میں نے کل بیان کیا تھا، وہ ان چیزوں کو ملحوظ رکھیں گے تو بات بنے گی. اللہ اور ذکر میں بھی اگر ڈسپلن ہو تو روحانیت زیادہ پیدا ہو، اور اگر ہماری ذکر کی طرف ہی توجہ ہو اور جو آداب ذکر ہیں ان کو بھی بجا لانا. بعض وقت یہ ذکر جو ہے صرف ہماری زبانوں کا ہوتا ہے،
ہماری اندر کا مال، اس لیے ہم تو نقشبندی ہیں اور ہمیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں زیادہ حکم تو ہمیں ذکر خفی کا ہے. کیا ہے؟ یعنی خاموشی سے ذکر کرتے رہو. اچھا پھر ہر رات جتنا جس چیز کا نام ہے جو ہمارے شیخ نے وظائف بتائے ہیں ان کو پورا کرو، ان کو پورا کرو. خود ساختہ وظائف بنا رہے ہیں یا خود ساختہ سوائے دو چیز، ایک قرآن حکیم اور ایک درود پاک. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، یہ پڑھتے ہوتے. لیکن جو وظائف ہے ان کے آداب کو سیکھو، کرنے کا طریقہ سیکھو. بزرگ بتاتے ہیں پھر بات یکسوئی کے ساتھ اگر ادھر ادھر توجہ بڑھتی ہو تو کوشش کرو کہ اپنے آپ کے بائیں طرف دل ہے، آنکھیں بند کر کے اپنے دل کی طرف توجہ کرو. کیونکہ انسان کو بہکا دیتی ہے نا نظر، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون ذکر کر رہا ہے، وہ اس نے کپڑے کیسے پہنے ہیں، وہ کیسے آ رہا ہے، کون. تو توجہ تو بڑھتی ہے. وہ توجہ بٹنا ہی اس روحانیت کو ضائع کرنے کا باعث ہے. تو اس لیے بزرگوں نے یہ کہا کہ جب ایسا کوئی معاملہ ہو تو پھر ایسا کرو کہ اپنی آنکھیں بند کرو، دل کی طرف توجہ رکھو. آداب پر جانے سے مراد ایک تو وہ جو بزرگوں کا طریقہ ہے اس کو اختیار کرو. اخلاص کی دولت یعنی محض یہ نہیں کہ مجھے فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، بس دیوانہ وار اس طرح ذکر کرو کہ بس تم اپنے مالک کے سامنے جیسے ذکر کرنے کا، جیسے کوئی میری اپنے طور پر مثال دے رہا کہ جیسے کوئی بندہ کسی حاکم کے پاس جائے، ہو بھی مجرم، حاکم کے سامنے، جج کے سامنے، قاضی کے سامنے، بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو، اس وقت کیا کیا جرم بھی کیا، کیا کیا کرے. اس کی توجہ اس حاکم کی طرف اسی منٹ سے مارے اور اس کے آگے اپنی معلومات رکھتا رہے گا. ابھی ہوتا بھی ہے کہ مہربانی ہو جائے. اسی طرح ہم تو ہیں ہی گناہگار، ہم تو ہیں ہی گناہگار. تو جب یہ ایک ہفتے کے بعد اس حاکم کے سامنے اللہ اس کی ہی عطا کرتا توفیق کے ساتھ جب ہم پیش ہوتے ہیں تو کیوں نہ ہوگا کہ ہم اپنے مالک کے حضور اپنے جرموں کا اعتراف کرتے ہوئے اس ذکر کے شریک و مولا یہ سب سے کہ ہم نے سنائے کرنے کے بعد جب ہم کہتے ہیں یا رحمان و یا رحیم کہتے ہیں شاید ہی کہتے ہیں تو اسی وقت
اس لیے یہ بھی آداب میں ہے کہ ہم جب ذکر کریں اور بالخصوص آج تو اللہ نے آپ کو بڑی بڑی سہولتیں عطا فرمائیں۔ پہلے ہم یہاں تک ہی ذکر کرتے تھے، اب کئی لوگ سن بھی رہے ہوں، دیکھ بھی رہے ہوں، دور دراز میں دیکھ رہے ہوں، تو ان کی خدمت میں بھی گزارش یہی ہے کہ یہ سارا انتظام سلام کرنے کا مقصد محض اس لیے ہے کہ آپ کو بھی دعوت ذکر دی جائے، آپ کو بھی اور آپ کو بھی ہم کہیں کہ جہاں بھی ہو باوضو ہو کر بیٹھ کر جو ہم ذکر کر رہے ہیں وہ تم بھی کرو، جو ذکر ہم کر رہے ہیں جس طرح ہم بیٹھتے ہیں تم بھی بیٹھو۔ ہاں بعض وقت ہم تھوڑا سا اگر جاری ذکر کرتے ہیں تو جو مائیں بہنیں سن رہی ہوں یا دیکھ رہی ہوں ان کے لیے، آن لائن اگر دیکھ رہی ہیں سن رہی ہیں تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ عورتوں کی آواز میں عورت خاموشی کے ساتھ ذکر کریں۔ اللہ آپ کا بھی قبول فرمائے گا، پردے کی بھی پاسداری رہے گی اور آپ باوضو بیٹھ کر جہاں اللہ کو توفیق، اگر اکیلے ہیں تو اکیلے ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں، اہل و عیال کو شریک کرتے ہیں تو بہت اچھے، تو دو شریک ہوتے ہیں تو بہت اچھے، اور ساتھ اگر کتنا آپ ہمیں لکھ کر بتاتے ہیں کہ ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں بھی اپنا تعداد پوری کرنے میں، اور یہ سارا جو ہم نے یہ قدر نظام اللہ اگر ہو توفیق اللہ فرمائے گا اس سے بہتر نظام بنانے کی کوشش کریں گے۔ ابھی ہم جتنا بھی اللہ نے میسر کیا ہے اسی پہ چل رہے ہیں اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ تو جیسے یہ اور نظام بہتر ہوا، یہ مائک وغیرہ لگانا، یہ سب کچھ کرنا، یہ اس لیے ہے کہ آپ کا الفاظ بھی صاف ہوتے ہیں۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹس پہ ضرور فون کے ذریعے جس طرح بھی ہو رابطے سے پوچھیں، آپ کا حق ہے، آپ کا حق ہے۔ اگر آپ شریک ہیں تو صرف اگر کر سکے تو ہمیں تھوڑا تھوڑا اطلاع کرتے رہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ذکر پاک میں شریک ہیں۔ دوسرے صرف ماشاء اللہ کے کمنٹس کی بجائے اگر کوئی اچھی تجویز ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، اس پر بھی آپ اگر کریں گے تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے کہ کافی اور شافی جواب بھی دیا جائے، تاکہ یہ میرے بابا جی بن طیب علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آپ کا جو مشن پاک ہے، ہم اس کو اسی طرح اصل دعوت جو ہم نے اپنے ٹائٹل پہ بھی لکھتے ہیں یا محفل ملاپ، محفل تربیتی ذکر خدا اور محفل میلاد مصطفیٰ، کیونکہ ہمیں اس لیے یہ میں نے اس ٹائٹل کو چنا تھا کہ ہمیں بابا جی نے سرکار نے انہی دو چیزوں کا کے فروغ کے لیے حکم کیا تھا۔ اس لیے اگر آپ تھوڑی سی یہ محنت کریں گے دوسروں کو بھی دعوت دیں، لیکن اخلاص کے ساتھ اللہ مجھے بھی اخلاص کی دولت عطا فرمائے، میرے لیے بھی بالخصوص دعا ہوا، اس میں تو بڑا بابا بننا مقصود نہیں، اپنے پیر و مرشد کا ارشاد دوسروں تک پہنچانا۔ اللہ رب العزت ہماری اس آدمی کو قبول فرمائے۔